اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج انشاءاللہ ہم رحیق المختوم کا جو سیریز ہم شروع کی ہوئی ہے اس کا پارٹ 2 جو ہے نا وہ ہم شروع کریں گے، عرب کی حکومتیں اور سرداریاں۔ ماشاءاللہ پہلا جو ہمارا سیشن تھا بڑا کامیاب رہا۔ آج ہم انشاءاللہ دوسرا سیشن شروع کرنے جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم جو کچھ بھی پڑھیں گے سنیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرب حکومتیں اور سرداریاں۔ اسلام سے پہلے عرب کے جو حالات تھے ان پر گفتگو کرتے ہوئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کی حکومتوں، سرداروں، مذاہب ادیان کا بھی ایک مختصر سا خاکہ پیش کر دیا جائے تاکہ ظہور اسلام کے وقت جو پوزیشن تھی وہ بآسانی سمجھ میں آ سکے۔ جس وقت جزیرۃ العرب پر خورشید اسلام کی تابناک شعاعیں ذوحۂ فکن ہوئیں، وہاں دو قسم کے حکمران تھے، ایک تاج پوش بادشاہ جو در حقیقت مکمل طور پر آزاد اور خود مختار نہ تھے، اور دوسرے قبائلی سردار جنہیں اختیارات اور امتیازات کے اعتبار سے وہی حیثیت حاصل تھی جو تاج و پوش بادشاہوں کی تھی، لیکن ان کی اکثریت کو ایک مزید امتیاز یہ بھی حاصل تھا کہ وہ پورے طور پر آزاد مختار تھے۔ تاج پوش حکمران یہ تھے کہ شاہان یمن، شاہان آل کسان شام اور شاہان ہیرا عراق، بقیہ عرب حکمران تاج پوش نہ تھے۔ یمن کی بادشاہی۔ عرب اربع میں سے جو قدیم ترین یمانی قوم معلوم ہو سکی وہ قوم سبا ہے، اور عراق سے جو کتابات برآمد ہوئے ہیں ان میں 2500 سال قبل مسیح قوم کا ذکر ملتا ہے، لیکن اس کے عروج کا زمانہ 11 صدی قبل مسیح سے شروع ہوتا ہے۔ اس کی تاریخ کے اہم ادوار یہ ہیں: 650 سے پہلے کا دور۔ اس دور میں شاہان سبا کا لقب مقرب سبا تھا۔ ان کا پایہ تخت سرواب تھا جس کے کھنڈر آج بھی معرب کے مغرب میں ایک دن کی راہ پر پائے جاتے ہیں اور خریبہ کے نام سے مشہور ہیں۔ اس دور میں معرب کے مشہور بند کی بنیاد رکھی گئی جسے یمن کی تاریخ میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس دور میں سلطنت سبا کو اس قدر عروج حاصل ہوا کہ انہوں نے عرب کے اندر اور عرب سے باہر جگہ جگہ اپنی نو آبادیاں قائم کر لی تھی۔ سن 650 ہجری میں سے 115 تک کا دور۔ اس دور میں 115 سے 650 ہجری تک کا دور۔ اس دور میں سبا کے بادشاہوں نے مقرب کا لفظ چھوڑ کر ملک کے بادشاہ کا لقب اختیار کر لیا اور سروا کے بجائے معرب کو اپنا دارالسلطنت بنایا۔ اس شہر کے کھنڈر آج بھی صنعا سے 60 میل مشرق میں پائے جاتے ہیں۔ 115 سے 300 ہجری تک کا دور۔ اس دور میں سبا کی مملکت پر قبیلہ حمیر کو غلبہ حاصل رہا اور اس نے معرب کے بجائے ریدان کو اپنا پایتخت بنایا۔ پھر ریدان کا نام ظفار پڑ گیا جس کے کھنڈرات آج بھی شہر یمن کے قریب ایک مدور پہاڑی پر پائے جاتے ہیں۔ یہی دور ہے جس میں قوم سبا کا زوال شروع ہوا۔ پہلے نبطیوں نے شمالی حجاز پر اپنا اقتدار قائم کر کے سبا کو ان کی نو آبادیوں سے نکال باہر کیا۔ پھر رومیوں نے مصر اور شام اور شمالی حجاز پر قبضہ کر کے ان کی تجارت کے بحری راستے کو مخدوش کر دیا اور اس طرح ان کی تجارت رفتہ رفتہ تباہ ہو گئی۔ ادھر قحطانی قبائل خود بھی باہم دست و گرباں تھے۔ ان حالات کا نتیجہ یہ ہوا کہ قحطانی قبائل اپنا وطن چھوڑ کر ادھر ادھر پراگندہ ہو گئے۔ 300 ہجری کے بعد سے آغاز اسلام کا دور۔ اس دور میں یمن کے اندر مسلسل اضطراب و انتشار برپا رہا۔ انقلابات آئے، خانہ جنگیاں ہوئیں، بیرونی قوموں کو مداخلت کے مواقع ہاتھ آئے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یمن کی آزادی سلب ہوگی۔ چنانچہ یہی دور ہے جس میں رومیوں نے عدن پر فوجی تسلط قائم کیا اور ان کی مدد سے حبشیوں نے حمیرہ ہمدان کی باہمی کشاکش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سن 340 ہجری میں پہلی بار یمن پر قبضہ کیا اور 378 تک برقرار رہا۔ اس کے بعد یمن کی آزادی تو بحال ہوگی مگر معرب کے مشہور بند میں رخنے پڑنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ بالآخر 450 سے 451 میں بند ٹوٹ گیا اور وہ عظیم سیلاب آیا جس کا ذکر قرآن مجید سورہ سبا میں سیل ارم کے نام سے کیا گیا۔ یہ بڑا زبردست حادثہ تھا جس میں بستیوں کی آبادیاں ویران ہو گئی اور بہت سے قبائل ادھر ادھر بکھر گئے۔ پھر 523 میں
ہجری میں ایک اور سنگین حادثہ پیش آیا، یعنی یمن کے یہودی بادشاہ زونوس نے نجران کے عیسائیوں پر ایک ہیبت ناک حملہ کر کے انہیں عیسائی مذہب چھوڑنے پر مجبور کرنا چاہا، اور جب وہ اس پر آمادہ نہ ہوئے تو وہ نواس نے خندقیں کھدوا کر انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے الاؤ میں جھونک دیا۔ قرآن مجید نے سورہ بروج کی آیت قتل اصحاب الاخدود میں اس لرزہ خیز واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس واقعے کا نتیجہ یہ ہوا کہ عیسائیت جو رومی بادشاہوں کی قیادت میں بلاد عرب کی فتوحات اور توسیع پسندی کے لیے پہلے ہی سے چست و چاق تھیں، انتقام لینے پر تل گئیں اور حبشیوں کو یمن پر حملے کی ترغیب دیتے ہوئے انہیں بحری بیڑا مہیا کیا۔ حبشیوں نے رومیوں کی شہ پا کر 525 ہجری میں اریات کی زیر قیادت 70,000 فوج سے یمن پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ قبضے کے بعد ابتدا تو شاہ حبش کے گورنر کی حیثیت سے اریات نے یمن پر حکمرانی کی، لیکن پھر اس کی فوج کے ایک متحد کمانڈر عبرہ نے اسے قتل کر خود اختیار پر قبضہ کر لیا اور شاہ حبش کو بھی اپنے اس تصرف پر راضی کر لیا۔ یہ وہی عبرہ ہے جس نے بعد میں خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کی اور لشکر جرار کے علاوہ چند ہاتھیوں کو بھی فوج کشی کے لیے ساتھ لایا، جس کی وجہ سے یہ لشکر اصحاب فیل کے نام سے مشہور ہو گیا۔ ادھر واقعہ فیل میں حبشیوں کو جو تباہی ہوئی، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اہل یمن نے حکومت فارس سے مدد مانگی اور حبشیوں کے خلاف علم بغاوت بلند کر کے سیف ذی یزن حمیری کے بیٹے مادی کرب کی قیادت میں حبشیوں کو ملک سے نکال بیر کیا اور ایک آزادانہ خود مختار قوم کی حیثیت سے مادی کرب کو بادشاہ منتخب کر لیا۔ 575 ہجری کا یہ واقعہ ہے۔ آزادی کے بعد مادی کرب نے کچھ حبشیوں کو اپنی خدمت اور شاہی جلوے کی زینت کے لیے روک لیا، لیکن یہ شوق مہنگا ثابت ہوا۔ حبشیوں نے ایک روز مادی کرب کو دھوکے سے قتل کر کے ذی یزن کے خاندان سے حکمرانی کا چراغ ہمیشہ کے لیے گل کر دیا۔ ادھر کسریٰ نے اس صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صنعا پر ایک فارسی نسل گورنر مقرر کر کے یمن کو فارس کا ایک صوبہ بنا لیا۔ اس کے بعد یمن پر یک کے بعد دیگر فارسی گورنروں کا تقرر ہوتا، یہاں تک کہ آخری گورنر بازان نے اس 628 میں ہجری میں اسلام قبول کر لیا اور اس کے ساتھ ہی یمن فارسی اقدار سے آزاد اور اسلام کی علمبرداری میں آ گیا۔ ہیرا کی بادشاہی۔ عراق اور اس کے نواحی علاقوں میں کورش کبیر، ہورس یا سائرس ذوالقرنین 557 ہجری سے 529 کے زمانے سے ہی اہل فارس کی حکمرانی پر چلی آ رہی تھی۔ کوئی نہ تھا جو ان کے مد مقابل آنے کی جرأت کرتا، یہاں تک کہ 326 میں اسکندر مقدونی نے دارالاول کو شکست دے کر فارسیوں کی طاقت توڑ دی، جس کے نتیجے میں ان کا ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور طوائف الملوکی شروع ہوگی۔ یہ انتشار 230 تک جاری رہا۔ اس دوران قحطانی قبائل نے ترک وطن کر کے عراق کے ایک بہت بڑے شاداب سرحدی علاقے پر بود و باد اختیار کر لی۔ پھر عدنانی تارکین وطن کا ریلا آیا اور انہوں نے لڑ بڑ کر جزیرہ فراکیہ کے ایک حصے کو اپنا مسکن بنا لیا۔ ادھر 226 میں اردشیر نے جب ساسانی حکومت کی داغ بیل ڈالی تو رفتہ رفتہ فارسیوں کی طاقت ایک بار پھر پلٹ آئی اور اردشیر نے فارسیوں کی شیرازہ بندی کی اور اپنے ملک کی سرحد پر آباد عربوں کو زیر کیا۔ اس کے نتیجے میں قزح نے ملک شام کی راہ لی، جبکہ ہیرا اور انبار کے عرب باشندوں نے باجکزار بننا گوار کیا۔ اردشیر کے عہد میں ہیرا بادیہ العراق اور جزیرہ کے ربی اور مزری قبائل پر جزیرۃ الوضع کی حکمرانی تھی، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اردشیر نے محسوس کر لیا تھا کہ عرب باشندوں پر براہ راست حکومت کرنا، انہیں سرحد پر لوٹ مار سے باز رکھنا ممکن نہیں، بلکہ اس کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ خود کسی ایسے عرب کو ان کا حکمران بنا دیا جسے اپنے کنبے قبیلے کی حمایت و تائید حاصل ہو۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ بوقت ضرورت رومیوں کے خلاف ان سے مدد لی جائے گی اور شام کے روم نواز عرب حکمرانوں کے مقابل عراق کے ان عرب حکمرانوں کو کھڑا کیا جا سکا۔ شان ہیرا کے اس پاس فارسی فوج کی ایک یونٹ ہمیشہ رہا کرتی تھی، جس سے یہ بادیہ نشین عرب باغیوں کی سرکوبی کا کام لیا جاتا تھا۔ 268 ہجری کے عرصے میں جزیمہ فوت ہو گیا اور عمر بن عدی بن نصر لخمی کا اس کا جانشین ہوا۔ اس قبیلہ لخم کا پہلا حکمران تھا اور شاپور اور اردشیر کا ہم اثر تھا۔ اس کے بعد قباض فیروز کے عہد تک ہیرا پر لخمیوں کی مسلسل حکمرانی رہی۔ قباض کے عہد میں مزدق کا ظہور ہوا جو اباحیت کا علمبردار تھا۔ قباض اور اس کی بہت سی رعایا نے مزدق کی حکمرانی کی۔ پھر قباض نے ہیرا کے بادشاہ منظر بن
السماء کو پیغام بھیجا کہ تم بھی یہی مذہب اختیار کر لو۔ منڈر بڑا غیرت مند تھا، انکار کر بیٹھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ قباض نے اسے معزول کر کے اس کی جگہ مستقی کی دعوت سے ایک پیروکار حارث بن عمر بن حجر کندی کو ہیرا کی کہانی سونپ دی۔ قباض کے بعد فارس کی باغ دوڑ کسریٰ نوشیروان کے ہاتھ آئی اور اسے اس مذہب سے سخت نفرت تھی۔ اس نے مظلوم کو اور اس کے ہمراہوں کی ایک بڑی تعداد کو قتل کروا دیا۔ منظر کو دوبارہ ہیرا کا حکمران بنا دیا اور حارث بن عمرو کو اپنے ہاں بلا بھیجا، لیکن وہ بنو کلب کے علاقے میں بھاگ گیا اور وہیں اپنی زندگی گزار دی۔ منظر بن سما کے بعد نعمان بن منظر کے عہد تک ہیرا کی حکمرانی اسی کی نسل میں چلتی رہی۔ پھر زید بن عدی بن حبادہ نے کسریٰ سے نعمان بن منظر کی جھوٹی شکایت کی۔ کسریٰ بڑک اٹھا اور نعمان کو اپنے پاس طلب کیا۔ نعمان چپکے سے بنو شیبان کے سردار ہانی بن مسعود کے پاس پہنچا اور اپنے اہل و عیال مال و دولت کو اس کی امانت میں دے کر کسریٰ کے پاس گیا۔ کسریٰ نے اسے قید کر دیا اور وہ قید ہی میں فوت ہو گیا۔ ادھر کسریٰ نے نعمان کو قید کرنے کے بعد اس کی جگہ یا اس میں قبسیہ طائی کو ہیرا کا حکمران بنایا اور اسے حکم دیا کہ بانی بن مسعود سے نعمان کی امانت طلب کرے۔ ہانی غیرت مند تھا، اس نے صرف انکار ہی نہیں کیا بلکہ اعلان جنگ بھی کر دیا۔ پھر کیا تھا، ایاس نے اپنے جلو میں کسریٰ کے لو لشکر اور مضربانوں کی جماعت لے کر روانہ ہوا اور زیب کار کے میدان میں فریقین کے درمیان گمسان کی جنگ ہوئی، جس میں بنو شیبان کو فتح حاصل ہوئی اور فارسیوں نے شرمناک شکست کھائی۔ یہ پہلا موقع تھا جب عرب نے عجم پر فتح حاصل کی، اور یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے تھوڑے ہی دنوں بعد کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہیرا پر ایاس کی حکمرانی کے 8ویں مہینے میں ہوئی تھی۔ ایاس کے بعد کسریٰ نے ہیرا پر ایک فارسی حاکم مقرر کیا، لیکن 632 میں لکھمیوں کو اقتدار پھر بحال ہو گیا اور منظر بن معرور نامی اس قبیلے کے ایک شخص نے باغ دوڑ سنبھال لی، مگر ابھی اس کو برسے اقتدار آئے صرف 8 ماہ ہوئے تھے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسلام کا سیل رواں لے کر ہیرا میں داخل ہو گئے۔ شام کی بادشاہی جس زمانے میں ارک وائل کی ہجرت زوروں پر تھی، قبیلہ قزا کی چند شاخیں حدود شام میں آ کر آباد ہو گئی تھی۔ ان کا تعلق بنو سلیم بن حلوان سے تھا۔ انہی کی ایک شاخ بنو حلیم بن سلیم سے جسے سبا اما کے نام سے شہرت حاصل ہوئی۔ قزا کی ان شاخوں کو رومیوں نے سرائے عرب کے بدوؤں کی لوٹ مار روکنے اور فارسیوں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے اپنا ہنوا بنایا اور اسی کے ایک فرد پر حکمرانی کا تاج رکھ دیا۔ اس کے بعد مدتوں ان کی حکمرانی رہی۔ ان کا مشہور ترین بادشاہ زیاد بن ہیولہ گزرا تھا۔ اندازہ کیا گیا زبا اما کا دور حکومت پوری دوسری صدی عیسوی پر محیط تھا۔ اس کے بعد اس دیار میں آل غسان کی آمد ہوئی اور زبا کی حکمرانی جاتی رہی۔ آل غسان نے بنو زبم کو شکست دے کر ان کی ساری قلم پر قبضہ کر لیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر رومیوں نے بھی آل غسان کو دیار شام کے عرب باشندوں کا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ آل غسان کا پائے تخت دومت الجندل تھا۔ رومیوں کے اعلیٰ کار کی حیثیت سے دیار شام پر ان کی حکمرانی مسلسل قائم رہی تاں کہ خلافت فاروقی میں 13 ہجری میں یرموک کی جنگ پیش ہوئی اور آل غسان کا آخری حکمران جبلہ بن ایم حلقہ بگوش اسلام ہو گیا، اگرچہ اس کا غرور اسلامی مساوات کو زیادہ دیر تک برداشت نہ کر سکا اور مرتد ہو گیا۔ حجاز کے مارج یہ بات تو معروف ہے کہ مکہ میں آبادی کا آغاز حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہوا۔ آپ علیہ السلام نے 137 سال کی عمر پائی اور تا حیات مکہ کے سربراہ اور بیت اللہ کے متولی رہے۔ آپ علیہ السلام کے بعد آپ علیہ السلام کے 2 صاحبزادگان ثابت بن قیدار یا قیدار بن نابت یکے بعد دیگرے مکہ کے والی ہوئے۔ ان کے بعد ان کے نانا مضاد بن عمر بن جہمی نے زمانِ کار اپنے ہاتھ میں لے لی اور اس طرح مکہ کی سربراہی نبو جرہم کی طرف منتقل ہو گئی اور ایک عرصے تک بنو جرہم کی طرف منتقل ہو گئی اور عرصے تک انہیں کے ہاتھ میں رہی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام چونکہ اپنے والد کے ساتھ مل کر بیت اللہ کے بانی و معمار تھے، اس لیے ان کو اولاد کو ایک باوقار مقام ضرور حاصل ہے، لیکن اقتدار و اختیار میں ان کا کوئی حصہ نہ تھا۔ پھر دن بدن اور سال بسال گزرے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد گوشہ گمنامی سے نہ نکل سکی، یہاں تک کہ بخت نصر کے ظہور سے کچھ پہلے بنو جرہم کی طاقت کمزور پڑ گئی اور مکہ کے افق پر عدنان کا سیاسی ستارہ جگمگانا شروع ہو گیا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ بخت نصر نے ذات عراق میں عربوں سے جو معرکہ آرائی کی تھی، اس میں عرب فوج کا کمانڈر جرہمی نہ تھا۔ پھر بخت نصر نے جب 587 میں دوسرا حملہ کیا تو بنو عدنان
بنو عدنان بھاگ کر یمن چلے گئے۔ اس وقت بنو اسرائیل نے نبی حضرت یرمیہ تھے، وہ عدنان کے بیٹے معاد کو اپنے ساتھ لے کر شام لے گئے اور بخت نصر کا زور ختم کیا، اور ماد مکہ آئے، اور انہیں مکہ میں قبیلہ جرہم کا صرف ایک شخص جرشم بن جلح ملا۔ ماد نے اس کی لڑکی معانہ سے شادی کی اور اسی کے بطن سے نزار پیدا ہوئے۔ اس کے بعد مکہ میں جرم کی حالت خراب ہوتی گئی، انہیں تنگ دستی نے آ گرا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے زائرین بیت اللہ پر زیادتیاں شروع کر دی اور خانہ کعبہ کا مال کھانے سے بھی درے نہ کیا۔ ادھر بنو عدنان اندر ہی اندر ان کی حرکتوں پر کڑتے بڑھتے رہے، اس لیے جب خدا نے مدد الزوران میں پڑاؤ کیا اور دیکھا کہ بنو عدنان بنو جرم سے نفرت کرتے ہیں اور تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک عدنانی قبیلے بنو بکر بن عبد مناف بن کنانہ کے ساتھ لے کر بنو جرم کے خلاف جنگ چھیڑ دی اور انہیں مکہ سے نکالا، اقتدار پر خود قبضہ کر لیا۔ یہ واقعہ دوسری صدی عیسوی کے وسط کا ہے۔ بنو جرم نے مکہ چھوڑتے وقت زمزم کا کنواں پاٹ دیا اور اس میں کئی تاریخی چیزیں دفن کر کے اس کے نشانات بھی مٹا دیے۔ محمد بن اسحاق کا بیان ہے کہ عمر بن حارث بن مزاز جرمی نے خانہ کعبہ کے دونوں رن اس کے کونے میں لگا ہوا پتھر حجر اسود نکال کر زمزم کے کنویں میں دفن کر دیا اور اپنے قبیلے بنو جرم کو ساتھ دے کر یمن چلا گیا۔ بنو جرم کو مکہ سے جلاوط نہیں اور وہاں کی حکومت سے محروم ہونے کا بڑا قلق تھا، چنانچہ عمر بن کو نے اس سلسلے میں یہ اشارہ کہ لگتا ہے ہجون سے صفا تک کوئی آشنا تھا ہی نہیں اور نہ کسی قصے گونے مکے کی شبانہ محفلوں میں قصہ گوئی کی، کیوں نہیں؟ یقیناً ہم اس کے باشندے تھے، لیکن زمانے کی گردشوں اور ٹوٹی ہوئی قسمتوں نے ہمیں اجاڑ پھینکا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا زمانہ تقریباً 2000 برس قبل مسیح ہے۔ اس حساب سے مکہ میں قبیلہ جرم کا وجود کوئی 2100 برس تک رہا اور ان کی حکمرانی لگ بھگ 2000 برس تک رہی۔ بنو خدا نے مکہ پر قبضہ کرنے کے بعد بنو بکر کو شامل کیے بغیر تنہا اپنی حکمرانی قائم کی۔ البتہ تین اہم اور امتیازی مناصب ایسے تھے جو مصری قبائل کے حصے میں آئے: حاجیوں کو عرفات سے مزدلفہ لے جانا اور یوم نفر۔ 13 ذی الحجہ کو، جو کہ حج کے سلسلے کا آخری دن ہے، منی سے روانگی کا روانہ دینا۔ یہ اعزاز الیاس بن وزن کے خاندان بن مرہ کو حاصل ہوا، جو صوفہ کہلاتے تھے۔ اس اعزاز کی توضیح ہے کہ 13 ذی الحجہ کو حاجی کنکریاں نہ مار سکتے تھے جب تک کہ پہلے صوفہ کا ایک آدمی کنکری نہ مار لیتا، پھر حاجی کنکری مار کر فارغ ہوتے تو منی سے روانگی کا ارادہ کرتے تو صوفہ کے لوگ منی کی واحد گزرگاہ عقبہ کے دونوں جانب گھیرا ڈال کر کھڑے ہو جاتے اور جب تک خود گزر نہ لیتے کسی کو گزرنے نہ دیتے۔ ان کے گزر لینے کے بعد بقیہ لوگوں کے لیے راستہ خالی ہوتا۔ جب صوفہ ختم ہو گئے تو یہ اعزاز بنو تمیم کے ایک خاندان بنو سعد بن زید منات کی طرف منتقل ہو گیا۔ 10 ذی الحجہ کی صبح کو مزدلفہ سے منی کی جانب فاضہ روانگی، یہ اعزاز بنو عدوان کو حاصل ہوا۔ حرام مہینوں کو آگے پیچھے کرنا، یہ اعزاز بنو کنانہ کی ایک شاخ بنو تمیم بن عدی کو حاصل ہوا۔ مکہ پر بنو خدا کا اقتدار کوئی 300 برس تک قائم رہا۔ یہی زمانہ تھا جب عدنانی قبائل مکہ اور حجاز سے نکل کر نجد، اطراف عراق اور بحرین وغیرہ میں پھیلے اور مکہ کے اطراف میں صرف قریش کی چند شاخیں باقی تھیں جو انہیں خانہ بدوش تھیں۔ ان کی الگ الگ ٹولیاں تھیں اور بنو کنانہ میں ان کے چند متفرق گھرانے تھے، مگر مکہ کی حکومت اور بیت اللہ کی تولیت میں ان کا کوئی حصہ نہ تھا، یہاں تک کہ قصہ بن کلاب کا ظہور ہوا۔ قصہ کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ وہ ابھی گود میں تھا کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اس کی والدہ نے بنو عذرا کے ایک شخص ربیعہ بن حرام سے شادی کری۔ یہ قبیلہ چونکہ ملک شام کے اطراف میں رہتا تھا، اس لیے قصہ کی والدہ وہیں چلی گئی اور وہ قصہ کو بھی اپنے ساتھ لیتی گئیں۔ جب قصہ جوان ہوا تو مکہ واپس آیا۔ اس وقت مکہ کا والی خلیل بن حبشیہ خزاعی تھا۔ قصہ نے اس کے پاس اس کی بیٹی حبی سے نکاح کے لیے پیغام بھیجا۔ حلیل نے منظور کر لیا اور شادی کر دی۔ اس کے بعد جب حلیل کا انتقال ہوا تو مکہ اور بیت اللہ کی تولیت کے لیے خزاع اور قریش کے درمیان جنگ ہوگی اور اس کے نتیجے میں مکہ اور بیت اللہ پر قصہ کا اقتدار قائم ہو گیا۔ جنگ کا سبب کیا تھا؟ اس بارے میں 3 بیانات ملتے ہیں۔ ایک یہ کہ جب قصہ کی اولاد خوب پھیل گئی، اس کے بعد دولت کی بھی فراوانی ہوگی، اس کا وقار بھی بڑھ گیا اور ادھر خلیل کا انتقال ہو گیا تو قصہ نے محسوس کیا کہ اب بنو خدا اور بنو بکر کی بجائے میں کعبے کی تولیت اور مکہ کی حکومت کا کہیں زیادہ حقدار ہوں۔ اس سے یہ احساس بھی تھا کہ قریش خالص اسماعیلی عرب ہیں اور بقیہ آل اسماعیل کے سردار بھی ہیں، لہذا سربراہی کی مستحق وہی ہیں۔ چنانچہ اس نے قریش اور بنو خدا کے کچھ لوگوں سے گفتگو کی کہ کیوں نہ بنو خدا اور بنو بکر کو مکہ سے نکال باہر کیا جائے۔ ان لوگوں نے اس کی رائے سے اتفاق کیا۔ دوسرا بیان یہ ہے کہ خدا کے بقول خود حلیل نے قصہ کو وصیت کی تھی کہ وہ کعبے کی نگہداشت کرے گا اور مکہ کی بھاگ دوڑ سنبھالے گا۔
تیسرا بیان یہ ہے کہ حلیل نے اپنی بیٹی ابی کو بیت اللہ کی تولیت سونپی تھی اور ابو غبشان خزائی کو اس کا وکیل بنایا تھا۔ چنانچہ ابی کے نائب کی حیثیت سے وہی خانہ کعبہ کا کلید بردار تھا۔ جب حلیل کا انتقال ہو گیا تو قزح نے ابو غبشان سے ایک مشک شراب کے بدلے کعبے کی تولیت خرید لی، لیکن قزح نے یہ خرید فروخت منظور نہ کی اور قزح کو بیت اللہ سے روکنا چاہا۔ اس پر قزح نے بنو قزح کو مکہ سے نکالنے کے لیے قریش اور بنو کنانہ کو جمع کیا اور قزح کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے جمع ہو گئی۔ بہرحال وہ وجہ جو بھی ہے، واقعات کے ساتھ اسی طرح ہے کہ جب حلیل کا انتقال ہو گیا اور صوفہ نے بھی کرنا چاہا جو وہ ہمیشہ کرتے ہیں، تو قزح نے قریش اور کنانہ کے لوگوں کو اٹھا لیا اور عقبہ کے نزدیک جہاں وہ جمع تھے ان سے آ کر کہا تم سے زیادہ ہم اس آزاد کریں۔ اس پر صوفہ نے لڑائی چھیڑ دی، مگر قزح نے انہیں مغلوب کر کے ان کا آزاد چھین لیا۔ یہی موقع تھا جب قزح اور بنو بکر نے قزح سے دامن کشی اختیار کر لی۔ اس پر قزح نے انہیں بھی للکارا، پھر کیا تھا، فریقین میں سخت جنگ چھڑ گئی اور طرفین کے بہت سے آدمی مارے گئے۔ اس کے بعد صلح کی آوازیں بلند ہوئیں اور بنو بکر کے ایک شخص لامیر بن اوف کا حکم بنایا گیا۔ یہ عمر نے فیصلہ کیا کہ قزح کے بجائے قزح خانہ کعبہ کی تولیت اور مکہ کی فضا کا زیادہ اختیار ہے۔ نیز قزح نے جتنا خون بہایا ہے سب رائیگاں قرار دے کر پاؤں تلے روند رہا ہوں۔ البتہ قزح اور بنو بکر نے جنہوں کو قتل کیا ان کی دیت ادا کریں، خانہ کعبہ کو بلا روک ٹوک قزح کے حوالہ کر دیں۔ اس فیصلے کی وجہ سے یہ عمر کا لقب شداق پڑ گیا۔ شداق کے معنی ہے پاؤں تلے روندنے والا۔ اس فیصلے کے نتیجے میں قزح اور قریش کو مکہ پر مکمل نفوذ اور سیادت حاصل ہو گئی اور قزح بیت اللہ کا دینی سربراہ بن گیا، جس کی زیارت کے لیے عرب کے گوشے سے آنے والوں کا تانتا بندہ رہتا تھا۔ مگر مکہ پر قزح کے تسلط کا یہ واقعہ 5ویں صدی عیسوی کے وسط میں 440 کا ہے۔ قصی نے مکہ کا بندوبست اس طرح کیا کہ قریش کا اطراف مکہ سے بلا کر پورا شہر ان پر تقسیم کر دیا اور ہر خاندان کی بود و باش کا ٹھکانہ مقرر کر دیا۔ البتہ مہینے آگے پیچھے کرنے والوں کو نیز آل صفوان، بنو عدوان اور بنو مرہ بن عوف کو ان کے مناصب پر برقرار رکھا، کیونکہ قصی سمجھتا تھا کہ یہ بھی دین ہے جس میں رد و بدل کرنا درست نہیں۔ قصی کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ اس نے حرم کعبہ کے شمال میں دارالندوہ تعمیر کیا۔ اس کا دروازہ مشرق کی طرف تھا اور دارالندوہ در حقیقت قریش کی پارلیمنٹ تھی، جہاں تمام بڑے بڑے اور اہم معاملات کے فیصلے ہوتے تھے۔ قریش پر دارالندوہ کے بڑے احسانات ہیں، کیونکہ یہ ان کی وحدت کا ضامن تھا اور یہی ان کے الجھے ہوئے مسائل بحثنے خوبی طے ہوتے تھے۔ قصی کو سربراہی اور عظمت کے حسب ذیل مظاہر حاصل تھے۔ دارالندوہ کی صدارت، جہاں بڑے بڑے معاملات کے متعلق مشورے ہوتے تھے اور جہاں لوگ اپنی لڑکیوں کی شادیاں بھی کرتے تھے۔ بوامہ یعنی جنگ کا پرچم قصی کے ہاتھوں سے باندھا جاتا تھا۔ حجابت یعنی خانہ کعبہ کی پاسبانی، اس کا مطلب ہے کہ خانہ کعبہ کا دروازہ کسی ہی کھولتا تھا اور وہی خانہ کعبہ کی خدمت اور کلید برادری کا کام انجام دیتا تھا۔ سقایا پانی پلانا، اس کی صورت یہ تھی کہ کچھ حوض میں حاجیوں کے لیے پانی بھر دیا جاتا تھا، اس میں کچھ کھجوریں اور کشمش ڈال کر اسے شیریں بنا دیا جاتا تھا۔ جب حجاج مکہ آتے تو اسے پیتے تھے۔ حاجیوں کی میزبانی، اس کے معنی یہ ہے کہ حاجیوں کے لیے بطور ضیافت کھانا تیار کیا جاتا تھا۔ اس مقصد کے لیے قصی نے قریش پر ایک خاص رقم مقرر کر رکھی تھی جو موسم حج میں قصی کے پاس جمع کی جاتی تھی۔ قصی اس رقم سے حاجیوں کے لیے کھانا تیار کراتا تھا۔ جو لوگ تنگ دست تھے یا جن کے پاس توشہ نہ تھا وہ یہی کھانا کھاتے تھے۔ یہ سارے مناصب قصی کو حاصل تھے۔ قصی کا پہلا بیٹا عبدالدار تھا، مگر اس کے بجائے دوسرا بیٹا عبدالمناف قصی کی زندگی میں شرف و سعادت کے مقام پر پہنچ گیا تھا۔ اس لیے قصی نے عبدالدار سے کہا کہ یہ لوگ اچھا شرف و سعادت میں تم پر بازی لے چکے ہیں، مگر میں تمہیں ان کے ہم پلہ کر کے رہوں گا۔ چنانچہ قصی نے اپنے سارے مناصب اور اعزازات کی وصیت عبدالدار کے لیے کر دی، یعنی دارالندوہ کی ریاست، خانہ کعبہ کی حجابت، لحاظ، سقائیت، وفاظ، سب کچھ عبدالدار کو دے دیا۔ چونکہ کسی کام میں قصی کی مخالفت نہیں کی جاتی تھی اور نہ اس کی کوئی بات مسئلہ کی جاتی، بلکہ اس کا ہر اقدام اس کی زندگی میں بھی اس کی موت کے بعد بھی واجب الاتباع دین سمجھا جاتا تھا، اس لیے اس کی وفات کے بعد
اس کے بیٹوں نے کسی نزاع کے بغیر اس کی وصیت قائم رکھی، لیکن جب عبد المناف کی وفات ہوگی تو اس کے بیٹوں کا ان مناصب کے سلسلے میں اپنے چچیرے بھائیوں یعنی عبدالدار کی اولاد سے جھگڑا ہوا۔ اس کے نتیجے میں قریش دو گروہ میں بٹ گئے اور قریب تھا دونوں میں جنگ ہو جاتی، مگر پھر انہوں نے صلح کی آواز بلند کی اور اس مناصب کو باہم میں تقسیم کر لیا۔ چنانچہ سقائیت اور رفادہ کے مناصب عبد المناف کو کر دیے گئے اور دار ندوہ کی سربراہی نواح اور حجابت بنو عبدالدار کے ہاتھ میں رہی۔ پھر عبد مناف نے اپنے حاصل شدہ مناصب کے لیے قرعہ ڈالا تو قرعہ ہاشم بن عبد مناف کے نام نکلا، لہذا ہاشم نے اپنی زندگی پھر سقایا اور رفاع کا انتظام کیا۔ جب ہاشم کا انتقال ان کے بھائی مطلب نے ان کی جانشینی کی، مگر مطلب کے بعد ان کے بھتیجے عبد المطلب بن ہاشم نے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، یہ منصب سنبھال لیا۔ ان کے بعد ان کی اولاد ان کی جانشین ہوئی، یہاں تک کہ جب اسلام کا دور آیا تو حضرت عباس بن عبد المطلب اس منصب پر فائز تھے۔ اس کے علاوہ کچھ اور مناصب بھی تھے جنہیں قریش نے باہم تقسیم کر رکھا تھا۔ ان مناصب اور انتظامات کے ذریعے قریش نے ایک چھوٹی سی حکومت بلکہ حکومت نما انتظامیہ قائم کر رکھی تھی، جس کے سرکاری ادارے اور تشکیلات کچھ ایسی ڈھنگ کی تھی جیسی آج کل پارلیمانی مجلسیں اور ادارے ہوا کرتے ہیں۔ ان مناصب کا خاکہ حسب ذیل ہے۔ اساج یعنی فالگیری اور قسمت دریافت کرنے کے لیے بتوں کے پاس جو تیر رکھے رہتے تھے، ان کی تولیت پر منصب بنو جمع کو حاصل تھا۔ مالیات کا نظم یعنی بتوں کی تقرب کے لیے جو نذرانے اور قربانیاں پیش کی جاتی تھی، ان کا انتظام کرنا، نیز جھگڑے اور مقدمات کا فیصلہ، یہ کام بنو سہم کو سونپا گیا۔ شورا یہ اعزاز بنو اسد کو حاصل تھا۔ اشناق یعنی دیت اور جرمانوں کا نظم، اس منصب پر بنو تمیم فائز تھے۔ عقاب یعنی قومی پرچم کی علمبرداری، یہ بنو امیہ کا کام تھا۔ قبا یعنی فوجی کیمپ کا انتظام اور شاہ سواروں کی قیادت، یہ بنو مخدوم کے حصے میں آیا تھا۔ سفارت بنو عدی کا منصب تھا۔ بقیہ عرب سرداریاں، ہم پچھلے صفحات میں خاندانی اور عدنانی قبائل کے ترک وطن کا ذکر کر چکے ہیں اور بتلا چکے ہیں کہ پورا ملک عرب ان قبائل کے درمیان تقسیم ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ان کی عمارتوں اور سرداریوں کا نقشہ کچھ یوں تھا۔ جو قبائل ہیرا کے ارد گرد آباد تھے انہیں حکومت ہیرا کے تابع مانا گیا۔ جن قبائل نے بادیۃ الشام میں سکون اختیار کی تھی انہیں غسانی حکمرانوں کے تابع قرار دیا گیا، مگر یہ متحدی صرف نام کی تھی، عملاً نہ تھی۔ ان دو مقامات کو چھوڑ کر اندرون عرب آباد قبائل برحق طور پر آزاد تھے۔ ان قبائل میں سرداری نظام رائج تھا، قبیلے خود اپنا سردار مقرر کرتے تھے۔ ان سرداروں کے لیے ان کا قبیلہ ایک مختصر سی حکومت ہوا کرتا تھا۔ سیاسی وجود تحفظ کی بنیاد قبائلی وحدت پر مبنی عصبیت اور اپنی سرزمین کی حفاظت اور دفاع کے مشترکہ مفادات ہے۔ قبائلی سرداروں کا درجہ اپنی قومی بادشاہوں جیسا تھا۔ قبیلہ صلح جنگ میں بہرحال اپنے سردار کے فیصلے کے تابع ہوتا تھا اور کسی حال میں اس سے الگ تھلگ نہیں رہ سکتا تھا۔ سردار کو وہی مطلق قدرانی اور استبداد حاصل تھا جو کسی ڈکٹیٹر کو حاصل ہوا کرتا ہے، حتیٰ کہ بعض سرداروں کا یہ حال تھا کہ اگر وہ بگڑ جاتے تو ہزاریں تلواریں یہ پوچھے بغیر بے نیام ہو جاتی کہ سردار کے غصے کا سبب کیا ہے۔ تاہم چونکہ ایک ہی کنبے کے چچیرے بھائیوں میں سرداری کے لیے کشاکش بھی ہوا کرتی تھی، اس لیے اس کا تقاضا تھا کہ سردار اپنے قبائلی عوام کے ساتھ رواداری برتے، خوب مال خرچ کرے، مہمان نوازی میں پیش رہے، کرم و بردباری سے کام لے، شجاعت کا عملی مظاہرہ کرے اور غیر تمدانہ امور کی طرف سے دفاع کرے، تاکہ لوگوں کی نظر میں عموماً شعراء کی نظر میں خصوصاً خوبی اور کمالات کا جامعہ بن جائے، کیونکہ شعراء اس دور میں قبیلے کی زبان ہوا کرتے تھے۔ اس طرح سردار اپنے مد مقابل حضرات سے بلند و بالا درجہ حاصل کر لے۔ سرداروں کے کچھ مخصوص اور امتیازی حقوق بھی ہوا کرتے تھے جنہیں ایک شاعر نے یوں بیان کیا: ہمارے درمیان تمہارے لیے مال غنیمت کو چوتھائی ہے اور منتخب مال ہے، اور وہ مال ہے جس کا تم فیصلہ کر دو، اور جو سر راہ ہاتھ آ جائے وہ تقسیم سے بچ لے۔ مربع ہے مال غنیمت کا چوتھائی حصہ، صفتی وہ مال جس تقسیم سے پہلے ہی سردار اپنے لیے منتخب کر لے۔ نشید وہ مال جو اصل قوم تک پہنچنے سے پہلے راستے میں سردار کے حق لگ جائے۔ فضول وہ مال جو تقسیم کے بعد بچ گئے اور غازیوں کی تعداد برابر تقسیم نہ ہو، مثلاً تقسیم سے بچے ہوئے اونٹ، گھوڑے وغیرہ، ان سب اقسام کے مال سردار قبیلے کا حق ہوا کرتے تھے۔ سیاسی حالات، جزیرہ عرب کی حکومتوں حکمرانوں کا ذکر ہو چکا، بیجا نہ ہوگا کہ اب ان کے کسی قدر سیاسی حالات بھی ذکر کر دیے جائیں۔ جزیرہ عرب کے وہ تینوں سرداری علاقے جو غیر ممالک کے پڑوس میں پڑتے تھے، ان کی سیاسی حالت سخت اضطراب و انتشار و انتہائی زوال و انحطاط کا شکار تھی۔ انسان مالک اور غلام یا حاکم محکوم کے دو طبقوں میں بٹا ہوا تھا۔ سارے فوائد سربراہوں اور خصوصاً غیر ملکی سربراہوں کو حاصل تھے۔
سارا بوجھ غلاموں کے سر کا تھا۔ اسے زیادہ واضح الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ رعایا در حقیقت ایک کھیتی تھی جو حکومت کے لیے محاصر اور آمدنی فراہم کرتی تھی۔ حکومتیں اسے لذتوں، شہوتوں، عیشرانی اور ظلم و جوار کے لیے استعمال کرتی تھی اور ان پر ہر طرف سے ظلم کی بارش ہو رہی تھی، مگر وہ حرف شکایت زبان پر نہ لا سکتے تھے، بلکہ ضروری تھا کہ طرح طرح کی ذلت اور رسوائی اور ظلم و چہرہ دستی برداشت کریں اور زبان بند رکھیں، کیونکہ جبر و استبداد کی حکمرانی تھی۔ انسانی حقوق نام کی کسی چیز کا کہیں وجود نہ تھا۔ ان علاقوں کے پڑوس میں رہنے والے قبائل طرز ضبط کا شکار تھے، انہیں اغراض و خواہشات ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر پھینکتی رہتی تھی، کبھی وہ راکیوں کے منوا ہو جاتے تھے اور کبھی شامیوں کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے۔ اور آج اللہ معاف کرے، آج بھی جو سچویشن بنی ہوئی ہے نا، جس طریقے سے ظلم کا دور ہے، کوئی انصاف نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، غریب عوام کو رعایا کو وہی کھیتی سمجھا گیا ہے، سمجھ کر بڑے لوگ عیاش حکمران اور مخصوص قسم کے لوگ جرنیل وہ اپنی عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں، اور جو غریب عوام ہے، رعایا ہے، وہ دن بدن جو ہے نا وہ ذلت میں، بے انصافی میں جو ہے نا وہ پس رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ جو قبائل عرب میں بات ہے، ان کے بھی جوڑ ڈیلے اور شرازہ منتشر تھا۔ ہر طرف قبائلی جھگڑوں، نسلی فسادات اور مذہبی اختلافات کی گرم بازاری تھی، جس میں ہر قبیلے کے افراد برصورت اپنے اپنے قبیلے کا ساتھ دیتے تھے، خواہ وہ حق پر ہو یا باطل پر۔ چنانچہ ان کا ترجمان کہتا ہے، میں بھی تو قبیلہ غزیہ ہی کا ایک فرد ہوں، اگر وہ غلط راہ پر چلے گا تو میں بھی غلط راہ پر چلوں گا، اگر وہ صحیح راہ پر چلے گا تو میں بھی صحیح راہ پر چلوں گا۔ من قبیلہ جو بھی غلط کرے صحیح کرے، انہوں نے اسی پر چلنا ہے۔ کوئی اس طریقے سے اندرون سسٹم نہیں تھا کہ حق کی راہ کوئی بلند کر سکے۔ اندردان عرب کوئی بادشاہ نہ تھا جو ان کی آواز کو قوت پہنچاتا، نہ کوئی مرجع ہی تھا جس کی طرف مشکلات اور شدائد میں رجوع کیا جاتا، اور جس پر دقت پڑنے پر وقت پڑنے پر اعتماد کیا جاتا۔ ہاں، حجاز کی حکومت کو قدر و احترام کی نگاہ سے یقیناً دیکھا جاتا تھا، اسے مرکز دین کا قائد اور پاسبان بھی تصور کیا جاتا تھا۔ یہ حکومت در حقیقت ایک طرح کی دنیاوی قیادت اور دینی پیشوائی کا معجون مرکب تھی۔ اسے اہل عرب پر دینی پیشوائی کے نام سے بالادستی حاصل تھی، اور حرم و اطراف حرم میں اس کی باقاعدہ حکمرانی تھی۔ وہی زائرین بیت اللہ کی ضروریات کا انتظام اور شریعت ابراہیمی کے احکام کا نفاذ کرتی تھیں، اور اس کے پاس پارلیمانی اداروں جیسے ادارے اور تشکیلات بھی تھی، لیکن یہ حکومت اتنی کمزور تھی کہ اندرون عرب کی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہ رکھتی تھی، جیسا کہ حبشیوں کے حملے کے موقع پر ظاہر ہوا۔ آج الحمدللہ ہم نے پارٹ 2 بھی بنا لیا، سیشن 2 بھی کمپلیٹ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ پڑھا جو ہے نا وہ، اور جو الفاظ میں کوئی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی سیکھنے کا اللہ تعالیٰ موقع دے، اور یہ ہم جو سیریس کرنے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلائے، اور اس میں کوئی الفاظ میں اگر مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہوگی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت بہت شکریہ سننے کا۔ اللہ تعالیٰ جو جتنی بھی یہ کاوش ہو رہی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے ماشاءاللہ بہت انٹرسٹڈ جو ہے نا وہ ٹاپک آئیں گے، بہت ہی زبردست قسم کے آئیں گے۔ کل انشاءاللہ ہم اس کا پارٹ 3 کریں گے، عرب ادیان و مذاہب کے بارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔